اس معاشرے میں نئی نئی ضرورتیں پیدا ہو رہی. سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی کہ اسی زمانے میں جنگ احد ہوئی ہے. اب جنگ احد میں 70 گھروں میں سے جنازے اٹھے. تو اس کا مطلب ہے 70 گھروں میں یتیم، اگر وہ شادی شدہ لوگ تھے تو ان کے بچے یتیم رہ گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی. تو عورتوں کے مسائل پیدا ہوئے اور بچوں کے مسائل پیدا ہوئے. اس کی فوراً بعد یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ جو یتیم پیچھے رہ گئے تو دیکھو ان کے مال جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کھا جاتے تھے لوگ، اگر تو اس کو معیوب بھی سمجھتے تھے کہ تم یتیموں کے مال نہ کھانا، ان کے مال ان کے حوالے کرنا. اور ساتھ دوسری بات یہ کہی کہ جب تم ان کے حوالے کرنے لگو تو یہ حرکت بھی نہ کرنا کہ ان کا اچھا مال خود لے لینا اور اس کی گنتی پورا کرنے کے لیے برا مال اس کو شامل کر دینا. اور بھی یہ کہہ دینا کہ دیکھو جو میرے پاس ہے، مثلا ان کی بکریاں تھیں، اتنی بھیڑیں تھیں، یا اتنے اونٹ تھے، اتنی اونٹنیاں تھیں، تو وہ تعداد میں نے پوری کر دی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مال اچھا تھا وہ میں نے لے لیا، جو برا مال تھا ان کو دے دیا. کہا یہ حرکت نہ کرنا. اور مزید فرمایا کہ تم جو یتیم بچیاں رہ جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس گھر میں ہوتی ہیں ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. یا یتیم بچے بھی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا بھی آسان نہیں ہے. جس گھر میں ہوتے ہیں جو ان کے اپنے بچے ہوں اگر تو ان کے ساتھ اور بچے شامل ہو جائیں تو ان کے حقوق کا خیال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو دونوں ہی چیزیں مراد رہی ہیں مفسرین نے کہ یہ کہا گیا کہ اگر یتیم بچوں کے بارے میں تم ڈرتے ہو کہ ان میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایسا کرو کہ ان کی والدہ جو ظاہر بیوہ ہو گئی ہیں اور یہ یتیم ہو گئے، تم ان سے نکاح کر لو. اب ظاہر ہے جب ان کی ماں گھر میں آ جائے گی تو جیسے تمہاری بچوں کی ماں اپنے بچوں کا خیال کرے گی تو ان کا خیال ان کی ماں کرے گی، تو تمہاری ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے عربوں میں یہ طریقہ تھا، کئی نکاح کر لیتے تھے. کہا اب اسلام آنے کے بعد ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ تم 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے. 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اس کے بعد نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بھی اسلام جس نے قبول کیا اور اگر اس کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں تو حضور نے حکم دیا باقیوں کو طلاق دے دو. طائف کا رئیس غیلان جب مسلمان ہوا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا کہ 4 رکھ سکتے ہو، 5 کو طلاق دے دو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. تو 4 تک کی اجازت دی ہے، اور اجازت اس لیے دی ہے کہ انسانی حالات درست نہیں جاتے. مثلا اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہر جنگ کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، مرد کم ہو جاتے ہیں. اور مسلمان تو ہے ہی مجاہدین کی قوم، یہاں تو جنازے اٹھتے ہی رہتے ہیں. اور ہمیشہ جہاد میں مرد کام آتے ہیں، عورتیں تو کام نہیں آتی. اس لیے مسلمانوں میں ہمیشہ عورتیں زیادہ رہتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں. تو اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہوگی جو ہمیشہ بے نکاح رہیں گی، اور اس کے بعد پھر مسلمان معاشرے کو برائیوں سے اور بد چلنے سے بچایا نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی انسانی ضرورتیں اگر کوئی آدمی غیر جانبدار ہو کے سوچے تو صحت مند معاشرے میں اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک بیوی سے گزارا یا اس پر اتفاق کر کے گزارا نہیں کر سکتا. اس کی طبی ضرورت ہے، اس کی اخلاقی ضرورت ہے کہ اس کی دوسری شادی کا موقع ملے. بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں سوتنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا یہ قانون چونکہ شرماتا نہیں ہے، وہ تو انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے، اس کا علاج اس کا حل دیتا ہے. اس لیے اس نے 4 کی اجازت دی، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ تم انصاف کرو گے. اگر انصاف کرنے کا تمہیں اندازہ ہے، تم چونکہ مسلمان ہو تمہیں پتہ ہے اللہ کے سامنے جواب دینا. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر تم 1 سے زیادہ نکاح نہ کرو. رہی یہ بات کہ تمہاری ضرورت ہے ایک اور بیوی کی، تو اس زمانے میں چونکہ لونڈیاں بھی ہوتی تو کہا تو تم لونڈی سے نکاح کر لو. یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم بے انصافی نہ کرو. مزید فرمایا کہ تم اگر یتیم بچیوں سے یا یتیموں کی ماؤں سے اگر نکاح کرتے ہو تو اندیشہ یہ ہے کہ ان کا چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، تو ایسا عرب کرتے تھے کہ جب ان سے نکاح کرتے ان کو حق مہر نہیں دیتے تھے. کہا ان کو حق مہر ادا کرو، اور یہ فریضہ ہے اور خوش دلی سے ادا کرو.